بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم سبق نہیں پڑھیں گے، البتہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی بنیادی حیثیت ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس دنیا کا سب سے بہترین کام ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ جو ہم مختلف طریقے اختیار کر کے قرآن مجید سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آج جو میں سبق نہیں کر رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں اور مجھے وقت نہیں مل سکا اپنے گروپ میں اس کا اعلان کرنے کا کہ سورہ یوسف کی مجھے خود بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ بڑی مزیدار صورت ہے، بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ نے بڑے خزائن رکھے، بڑے معارف رکھے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم اس کو ایک ترتیب سے لے کے چلیں اور ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ یوسف کو شروع کریں گے، اور ہمارا وقت ابھی سے تھوڑے 15 منٹ پہلے کا ہوگا۔ ہمارے کچھ دوسرے ساتھی ان کو کافی پریشانی ہے، اور ہمارے جو دبئی کے ساتھی ہیں ان کو ہے کہ تھوڑا سا اور تاخیر سے ہو جاتا تو بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم 8:45 پہ شروع کریں گے اور 45 منٹ تک ہم پڑھیں گے۔ 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ پچھلے 2 اسباق میرے گھنٹے کے ہوئے تو اس کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے تھی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ اگر تم صبح ایسے کرو کہ تعلم آیۃ من القرآن، ابھی آواز صحیح ہے؟ ابھی آپ چیک کر لیں، میرے پاس مائک ایز اے نارمل ہے، جیسے روزانہ میرے پاس مائک ہوتا ہے ویسے ہی مائک ہے، دیکھیں آپ کے پاس آواز کم تو نہیں ہے۔ تعلمو، تم سیکھو، آیت من القرآن، کوئی ایک آیت، خیر من 100 رکعت، 100 رکعت نماز سے بہتر ہے وہ ایک آیت کو سیکھنا۔ تو ماشاءاللہ ہم الحمدللہ یہاں پر روزانہ 1 2 کبھی کبھی 3 کبھی 4 کبھی اس سے زیادہ آیات سیکھ لیتے ہیں، جس میں کبھی ایک مضمون پورا ہوتا ہے، کبھی آدھا مضمون پورا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات قرآن مجید کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد پر سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ یقین کیجئے، مجھے اس فیلڈ میں لگے ہوئے تقریباً 22 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 2003 سے میں نے شروع کیا تھا اور آج 22 سال ہو گئے۔ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، آپ یقین کیجئے ہر بار بہت ساری نئی باتیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کو سیکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کے تعلق کی گہرائی ملتی ہے، اللہ سے خاص تعلق ملتا ہے۔ شرط ہے کہ ہماری آبزرویشن مضبوط ہو، ہماری آبزرویشن اور زیادہ بہتر ہو۔ تو جتنی زیادہ ہماری آبزرویشن ہوگی اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو سیکھ سکیں گے۔ تو آپ اپنی گہرائی کے ساتھ اس کو سیکھیں،
گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کی کوششیں کی ہیں۔ یہ کچھ بیاضیں میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بیاضیں حل کی ہیں، تو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور اس طرح دیکھتا ہوں۔ اس میں کچھ جو بیاضیں آپ حضرات کی ہیں، وہ اس کے اندر کچھ مشورے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں کسی کا نام ریویل نہیں ہو رہا، یہ بیاضیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو بیاض کہتے ہیں، جس میں قرآن مجید لکھا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ترجمے کی خالی جگہ ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہ والی بیاض لیں۔ جو یہ بیاض میں نے کئی طلباء کو بھیجی بھی ہے، پڑھنے والوں کو بھیجی بھی ہے، اور ظاہر بات ہے میرے پاس کوئی اس کے لیے کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے، تو میں نے اپنے پاس منگوا لی تھی اور پھر میں نے کئی ساتھیوں کو بھیجی ہیں۔ تو یہ بیاض سب سے بہترین ہے، اس بیاض کو آپ منگوا سکتے ہیں، لاہور سے ملتی ہے، کراچی سے بھی مل جاتی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے بھی کوئی 15-20 بیاضیں منگوا کے ساتھیوں کو بھیجی ہیں۔ تو یہ بیاض بہت اچھی ہے، لیکن اس بیاض میں دیکھیے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ بطور مثال اب یہاں پر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اگر اس کو اس طرح بنایا جاتا کہ قصہ موسیٰ علیہ السلام بعض بنیادی 5، میں تھوڑا طویل کر دیا، مگر اتنا بھی کر دیتے قصہ موسیٰ علیہ السلام، سرخ مارکس سے یہاں پہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور وَلَقَدْ جو ہے، وَلَقَدْ اس کا ترجمہ کتنی مرتبہ آ چکا ہے، اس کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کا کوئی نیا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھا ہے، بنایا ہے، تو یہاں ترجمہ کر دیں یہ بات کی ہے کہ ایک ہم نے وہ اس کا ترجمہ بنایا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ایک وہ ترجمہ ہم نے بنایا تھا اس کا کہ یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے، یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے، یہ بات بھی ثابت ہے کہ ارسلنا موسیٰ، ارسلنا بھیجا، اب ارسلنا کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، موسیٰ کا ترجمہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بِآیاتنا نشانیاں و سلطان، اب بھی آیاتنا نشانیاں و سلطان اور روشن دلیل، ابھی آیاتنا کا ترجمہ ہم نے کیا تھا معجزہ کے، اور سلطان کا مطلب ہے دلیل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں اردو ترجمہ تو لکھ دیا، مگر اس کا مرادی ترجمہ جو مراد ہے وہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب یہ سارا ترجمہ آپ کو آتا ہے جو تقریباً ہمارے ساتھ 12-13 پارے پڑھ چکے ہیں، جو نہیں پڑھ چکے یہ ان کو ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہو، تو ٹھیک ہے ایسا بندہ لکھ لے، لیکن بنیادی ہیڈنگ جو ہے نا، یہ بنیادی ہیڈنگ یہاں پہ ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، بنیادی ہیڈنگ ہوتی ہے، اس سے آپ کل کو جب اس بیاض سے تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ یقدم قومہ، دیکھو وما امر فرعون برشید، یہاں پر ایک ہیڈنگ لگ جاتی ہے فرعون کا حال بروز قیامت۔ اب یہ میں نے تو ہیڈنگ نہیں لگائی تھی، میں نے اپنے حساب سے ہیڈنگ لگائی، مگر آپ بیاض کے اندر اپنی محنت کریں، ٹھیک ہے، اپنی کوشش کریں گے۔ دیکھیے بئس الورد المورود، ٹھیک ہے، ورد کے حوالے سے میں نے کتنی اہم چیز بتائی تھی، ٹھیک ہے، اور بدترین گھاٹ ہے، تو یعنی وہ موٹی تفصیل جو میں بتاتا ہوں وہ آپ کو اپنی محنت سے حل کرنی ہے، یعنی یہ ظاہری باہری تو چیزیں لکھ دی ہیں اس کے اندر، وہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا، مگر جو ہم مفہوم قرآنی یہاں سمجھ رہے ہیں نا، وہ مفہوم قرآنی واضح ہے۔ دیکھیں جیسے بطور مثال یہ اوپر تھا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یا نیچے اس کی ہیڈنگ دی ہے، بالکل جو چیز میں نے سمجھائی ہے وہ سمجھ میں آئی ہے، مگر وہ ساتھ ہونی چاہیے،
ساتھ ہوگی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے، ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے، ورنہ آپ ایسے ہی تلاوت کرتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی جب آپ بیاض سے تلاوت کریں گے، آپ کی بیاض ایک دفعہ مکمل بن جائے گی، تو پھر کوشش یہ کریں گے کہ آپ بیاض سے تلاوت کریں، تاکہ آپ کو ساری چیزیں ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی رہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اور تھوڑا سا جب تدبر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا۔ یہ جو میں نے سمجھایا تھا ماشاءاللہ وہ آپ حضرات نے بڑی اچھے طریقے سے حل کیا ہے، مگر بنیادی طور پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو اس طرح حل کریں جیسے میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے؟ اور ان آیات میں تدبر کرنے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہم ایک اور بیاض دیکھتے ہیں جی، دیکھیے یہ بیاض پہلی بیاض کی نسبت صاف ستھری کر کے حل کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہیڈنگ بھی لگائی گئی، لیکن ایک ذرا سمجھیے، یہ جو جیسے لفظ لفظ کر کے ترجمہ کیا ہوا ہے، پورا مکمل نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو فریکینٹ ہونا پڑے گا ترجمے سے کہ آپ کو ترجمہ خود سمجھ میں آئے۔ دیکھیں پورا ترجمہ لکھا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا کو ان لوگوں کو طے کڑک نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گروپ میں، دیکھیے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحُوا، یہ ایک لفظ ایسا ہے جو ممکن ہے آپ لوگوں کو روانی میں سمجھ میں نہ آئے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ممکن ہے آپ لوگوں کو روانی سے سمجھ میں نہ آئے، تو میں نے کوئی 100 دفعہ دہرایا ہوا ہے، آپ لوگوں نے 2 4 دفعہ دہرایا ہوگا، تو جو 2 4 دفعہ دہرائے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فَأَصْبَحُوا، وہ ہو گے ایسے، یا فَأَصْبَحُوا انہوں نے صبح ایسے کی، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحُوا کا لفظی ترجمہ ہے کہ صبح ایسے کی، مگر سعادت یا صباحہ کا مطلب ہے ہو جانا، لیکن چھوڑے اس چیز کو، اس فَأَصْبَحُوا کا ترجمہ آپ لکھ لیں، فی دیارہم، دیار کا مطلب ہے دیار غیر، گھر، یہ وہ وطن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ بھی آپ لکھ، فی کا ترجمہ تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جاسمین کا ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ترجمہ آپ لکھ لیں اوندھے منہ، پھر ترجمہ آپ خود بنائیں اپنے ذہن میں، جو پہلے والی بیاض تھی اس کے نیچے آپ ترجمہ بنا کے نیچے آپ پورا کر دیں پہلے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ والی بیاض ہے تو اس کو چاہیے کہ موٹا موٹا ترجمہ لکھے، تاکہ کل کو مجھے تلاوت میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب پورا ترجمہ لکھا جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگ ترجمے کے طالب علم ہیں، اپنی صرف بیاض نہیں بنا رہے کہ جناب ویڈیو دیکھ کے ہم بیاض بنا رہے ہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے جی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، ظاہری بات ہے، مجھے معلوم ہے امریکہ والوں کو یہ خاصا مشکل ہے، وہ بڑا مجاہدہ محنت کر کے آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ دیکھیے یہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بیاض بنائیں، اس میں زیادہ بہتر، یہ بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے آپ اس کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں یہ قرآن مجید اس طرح سیکھ رہا ہوں، قرآن مجید میں اس طریقے سے حل کروں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے قرآن مجید کو دیکھ کے 10 لوگ اور قرآن مجید کی طرف آئیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ لوگ اگر خود کمزور حالت میں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے، یہ دیکھیے یہاں پر بیاض یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ حل کیا ہوا ہے، اور یعنی موٹا موٹا انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور جو ہے عنوانات جو ہے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن عنوانات کے حوالے سے میں مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ بھئی یہ عنوانات جو ہے وہ ایسے ہوں جس سے مجھے سمجھ میں آئے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو صحیح سے سمجھا ہے۔ دیکھیے یہ جیسے یہ والی بیاض ہے، یہ بڑی مختصر قسم کی بیاض ہے، اس میں لکھنے کی جگہ تھوڑی ہے، انہوں نے بہت اچھے سے مینج کیا ہوا ہے، 7 قصہ موسیٰ کی ہیڈنگ لگا دی، اب جب یہ تلاوت کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا یہ قصہ موسیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بقیہ جو ڈیٹیلنگ میں نے جیسے ورد المورود کی ڈیٹیلنگ میں نے کی تھی،
سے وہ اتبعو کی ڈیٹیلنگ کی تھی، تو اس کو تھوڑا سا وہ کر دے، وہ اتبعو جیسے انہوں نے یہ کیا، تو موٹے موٹے الفاظ کو واضح کرتے، انہوں نے دیکھے بہت مختصر کام کیا، مگر ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ رنگ استعمال کیا، اس سے کچھ بھی ہو وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے۔ ایک اور بہت ڈیٹیل مجھے ملی، یہ بڑی اچھی بیاض بنائی ہوئی ہے، اور بہت ان کی محنت ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور یہ دیکھیے جس طریقے سے یہ بیاض بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے، کہیں ایسی چیز ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا، دوسرا رنگ استعمال کیا، یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی محنت سے یہ کام کیا ہوا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہوا ہے۔ اسٹل ایک دو اور چیزیں ہیں، ظاہر بات ہے انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس میں محنت اس کو کرنی پڑتی ہے، اور جو چیزیں ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا وہ ہے اس کو مزید بہتر بنانے کا، یہ کہ جیسے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ، یہاں پر ابتدائے عذاب، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو یہاں پر کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، جعلنا عالیہا یا کیفیت عذاب، کیفیت عذاب اس طرح کی، ٹھیک ہے، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر نمبر 1 لگا دیتا ہے کہ پہلا عذاب، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، دوسرا عذاب، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ دو قسم کے موٹے موٹے عذاب آئے اوپر، دیکھیے انہیں پورے کو پورے عذاب کی بات چل رہی ہے، تو اس طریقے سے اس کو بنایا جاتا تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ دیکھیے یہاں پر یہاں پر ایک لائن لگا دی یا اس طریقے سے بریکٹ بنا دی، عذاب کون سی؟ قوم برائے قوم لوط، ٹھیک ہے، پھر کیفیت عذاب، پھر تفصیل عذاب، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ پورا تو اور بھی زیادہ بہتر اور بڑا خوبصورت یہ بنتا، ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہوئی ہے، دیکھیں ہر موٹی چیز کے نیچے مارکر یوز کر کے لائن لگائی ہوئی ہے، یہ بہت اچھی بیاض ماشاءاللہ بنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ بڑا اور بھی اچھا ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں یہ جو دو چار چیزیں آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ موبائل پہ تو نہیں پڑھا جا سکتا اس کو، جس طریقے سے یہ بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کشتی کی کیفیت لکھی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی اسٹیشنری اپنے ساتھ رکھیں، پین رکھیں، دو تین رنگ کے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، چیز بھی سمجھ میں آئے گی اور کافی ساری چیزیں آئیں گی۔ جیسے کچھ لوگ اس طریقے سے یہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے مگر یہ تصویر بنا کے بھیج دی، اب ظاہر بات ہے وہ تصویر کے اندر دیکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے ہے ان کی مختصر بیاض مگر بہت اچھی محنت کی ہوئی ہے، اور واقعی نظر آ رہا ہے کہ یہ محنت ہے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کے پاس چھوٹی بیاض ہو چاہے بڑی بیاض ہو، آپ کی محنت نظر آتی ہے کہ یہ واقعتاً آپ نے یہ محنت کی ہوئی ہے، آپ نے یہ کوشش کی ہوئی ہے، اور اس سے چیزیں بڑی واضح ہو کے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی پہلے بہت اچھا کام کرتے تھے مگر بالکل غائب ہیں۔ جی ہاں، یہی تو میں چاہتا ہوں، یہ جو لکھا ہوا ہے ٹو بی آنےسٹ اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ repeatedly recitation of the Quran with the translation and then we understand gradually۔ جی ہاں، gradually سمجھا جائے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سمجھیں گے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میرے پاس کسی نے بیاض بھیجی تھی چیک کرنے کے لیے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے جو تصویریں میں نے لگائی ہوئی تھیں وہ تصویریں بھی پرنٹ کرا کے لگائی ہیں، کتنی محنت ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ آپ کی نسلیں اپنی اولادوں کو دکھائیں گی کہ یہ دیکھو یہ قرآن میری اماں نے تیار کیا تھا، میرے ابا نے تیار کیا تھا، یہ انہیں اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔
جب آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے. اور یہ کوشش ایک صفحے کے اوپر آپ کو کوشش گھنٹوں کی کوشش ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اس کا آپ نے کہاں سے انعام لینا ہے؟ کوئی پیسے ملیں گے آپ کو؟ اس کا کوئی انعام شنام نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ دنیا والے دے بھی نہیں سکتے، نہ دنیا میں اس کا انعام کہیں سے مل سکتا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ 1 منٹ لگاتا ہے، اس کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں. یہ تو اس میں کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے. اور اس میں ریاکاری آپ کر بھی لیں تو کتنی کریں گے ریاکاری؟ بالآخر ریاکاری ٹوٹ جاتی ہے. نظر آتا ہے کون بندہ محنت کر رہا ہے. اور کوئی میرے ساتھ پڑھنے والے ماشاءاللہ کئی علماء وہ ان بیاضوں کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنی محنت یہ تو ہم نے کبھی نہیں کی. اور یہ عام لوگ ہیں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں قرآن مجید کے اوپر، پھر قرآن بھی ان کو رسپونڈ کرتا ہے، رسپونڈنگ دیتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کا کام تھا، جس سے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کے لیے اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ اس سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ جس قدر چیزیں ہوں وہ میں سمجھا سکوں، دکھا سکوں، اس کو ویژولائز کر سکوں، تاکہ وہ ہم اس چیز کو قریب سے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں. انشاءاللہ العزیز کل ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں. اور سورہ یوسف ہماری الحمدللہ بڑی شاندار صورت، جاندار صورت ہے. بہت ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کب آئے، کہاں پر آئے، کس کس طرح ان کے معاملات اور واقعات ہوئے، جیسے ہم نے پیچھے نقشوں کے اندر دیکھا، انشاءاللہ ہم آگے بھی اس حساب سے دیکھیں گے. یہ ہم نے 12ویں پارے کا آغاز کیا تھا، اور 12واں پارہ ہمارا کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، کیونکہ ہمارے ایک ایک دو دو آیتیں پڑھتے ہیں، تین تین آیتیں پڑھتے ہیں. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری چیز ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری چیز ہمیں سمجھ میں آئے اور دیکھنے کو ملے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ کل ہم سورہ یوسف کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کوئی سوالات ہوں آپ کے، کچھ بات کرنا ہو تو آپ ضرور یہاں پر چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے لیے میں 1-2 منٹ رکوں گا. زیادہ سوال ہوئے تو میں زیادہ دیر رکیں گے. دیکھیے، میں نے کچھ یہ جو نقشے اٹھائے ہیں یہ مختلف کتابوں سے اٹھائے ہوئے ہیں. انبیاء کے نسب نامے اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ انساب جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو نسب کا شجرہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ پیغمبر کس سیکوینس سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو بہت سارے پیغمبر، مگر ان کی جو سیکوینسٹی ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر رہے، کہ کس ترتیب سے کون سے علاقے میں جو ہمارے سامنے ہے پیغمبر وہ آتے رہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آتی رہے کہ یہ پیغمبر اس ایریا میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پیغمبر ایک ہی ایریا میں ہے، بلکہ پیغمبر بہت سارے، تقریباً دنیا کے ہر خطے اور ہر علاقے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں. لیکن صرف ذکر اللہ نے 25 انبیاء کا قرآن مجید میں کیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. یہ ہم نے جو ابتدا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہمارا پارہ شروع ہوا تھا. تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام پچھلے پارے کے اندر ان کے حوالے سے تفصیل رہے گی. یہ حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہم نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر. اور 12واں پارہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ مکمل ہوگا، 13ویں پارے میں بھی جائے گا. جی، انبیاء علیہ السلام کے اصل میں نام جو ہے وہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ سریانی زبان میں ہے،
اس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ ابراہم اس کو کہتے تھے سریانی میں، اور حضرت ابراہیم کا جو ابراہم سریانی سے جب عربی میں کنورٹ ہوا تو ابراہیم ہو گیا۔ تو ہر زبان میں جب لفظ کنورٹ ہوتا ہے تو زبان کے کچھ نہ کچھ الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسے اردو جب انگلش میں کنورٹ ہوتی ہے، اور جب انگلش والا اردو بولتا ہے تو آئی واز دیئر، اور میں یہ بولتا ہوں، لیکن جب آپ کسی یہ انگلش پروننسیشن والے سے بولیں گے تو وہ اس کو کسی اور طریقے سے بولے گا۔ آئی واز کو وہ ووز بولے گا، ووز۔ اب میں اپنے پروننسیشن وہاں تبدیل تو کر دوں، مگر میری اردو اور ان کی انگلش میں، میری انگلش اور ان کی انگلش میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو پروننسیشن بدلی ہوتا ہے، البتہ اس زبان میں اس کا بہت سے معنی ہوتے ہیں، اور یہ بیاض لکھنے کا، لیکن اس جس سے کنٹینیو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ دفعہ سمپلی کاپی میں نے لکھا، لیکن اس میں بہت ڈیفیکلٹی، مشکل سے گزرنے کے بعد تو آسان انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی بات واقعی بڑی اچھی ہے کہ انسان لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد وہ کنٹینیوس نہیں ہو سکتا، درمیان میں سبق رہ جاتا ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سبق کے دوران اپنی بیاض لے کے بیٹھے اور سبق کے دوران اس کو حل کریں، ٹھیک ہے۔ سبق کے دوران آپ نے جو بیاض، جیسے ہمارے ایک ساتھی امریکہ کے، انہوں نے ایسے کیا، سبق کے دوران بیاض انہوں نے لکھی، اور بیاض لکھ کر سبق کے دوران ہی اس کو حل کیا، اور سبق کے بعد بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کو ریئلائز کیا، اس کو محنت کیا، اس کو دیکھا، مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیا۔ تو سبق کے دوران ساتھ ساتھ لکھنے کا آپشن بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے آسانی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ سبق کو باقاعدگی سے لیں، جیسے ہمارے درمیان میں ساتھی بعض مرتبہ غائب ہو گئے، بعض مرتبہ سبق نہیں لیا، تو کوشش کریں کہ سبق کو باقاعدگی سے لیں، اپنے پہ تھوڑا سا جبر کریں گے، سختی کریں گے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔